آج میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا رلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ 14 صدیاں پہلے والا منظر پیش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، دنیا سے ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلے۔ جا رہے ہیں، راستے میں سے ایک شخص ملا۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاہ و جلال میں دیکھا، غصے میں دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہاں جا رہے؟ آپ نے کہا مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، مسلمانوں کے نبی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جس دین کی وجہ سے تم رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو نا، وہ دین تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ جس دین کی وجہ سے تم مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ بھی سن کے جاؤ کہ وہ دین پہلے سے ہی تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی پہلے سے ہی قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ یہ سوچ کر بہن کے گھر کی طرف آئے کہ پہلے اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے ہی تھے، بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ بہن سورۃ الطٰہٰ کی یہ آیت پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ فرما رہا ہے بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ بول اٹھے، کیا ہی اچھا اور بہترین کلام ہے، کیا ہی بزرگ کلام ہے جس کے سنتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، جو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب کو کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نبی کی شان پر یہ قرآن اترا ہے، جس کو سنتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے، جس کو سنتے ہی سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کو سنتے ہی قلب روشن ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے نا، مجھے اس نبی کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ دار ارقم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے تو دروازہ بند پایا، دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب، لیکن اندر سے کوئی بھی شخص دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اسے اندر آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اللہ اسے ہدایت دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو روشن کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب کرے گا۔ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر عمر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو سن لو ہم اسے اسی کی تلوار سے ہی قتل کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دو شخصوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑے، دونوں بازو پکڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کے بازو چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول نے عمر کا بازو پکڑا، اپنے قریب کیا، کہا اے خطاب کے بیٹے، کتنا نادان ہے، میرا اللہ تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اور تو اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہے، اور میرا اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، وہ تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کا، اس کے دین کا دشمن کیوں بننا چاہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، مجھے اتنا بتا دے کہ تیرے آباء و اجداد کہاں ہیں، تیرے بزرگ کہاں ہیں؟ قبروں میں چلے گئے، خاک ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ ایک پل کے لیے سوچ، ایک لمحے کے لیے سوچ، آج اگر تو اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا، ایک پل کے لیے سوچ تو صحیح، مرنے کے بعد اس 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟
اس کریم رب کو کیا منہ دکھائے گا جس نے تجھے شہرت دی، جس نے تجھے طاقت دی، جس نے تجھے قوت دی، جس نے تجھے مال دیا، سب کچھ دیا، اولاد سے نوازا، عزت سے نوازا، سلام سے نوازا، 4 بندے تجھے سلام کرتے ہیں، تجھے عزت دیتے ہیں۔ جس رب نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو اس کے دین کے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکتا؟ اے خطاب کے بیٹے، اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ وفا کر۔ اگر تیرا باپ دادا اس دنیا میں نہیں رہا تو بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ ایک پل کے لیے سوچ تو صحیح کہ مرنے کے بعد اپنے کریم رب کو کیا منہ دکھائے گا۔ ہائے، یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، خون کے آنسو بہانے لگی۔ آقا کریم کے لب مبارک سے نکلنے والے ان جملوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کو روشن کر دیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ان جملوں نے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ رو کر کہنے لگے، آقا اس لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر آپ جیسی عظیم شخصیت کے قدموں کی دھول بن جاؤں، آپ جیسی عظیم شخصیت کے قدموں کی خاک بن جاؤں، دھول بن جاؤں، اس لیے تو آیا ہوں۔ ہائے، یہ سن کر خوش ہو کر میرے کریم نبی نے خوشی سے بلند آواز میں تکبیر کہی، ایک نعرہ لگایا، جس کو سن کر تمام صحابہ نے یقین کر لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب تمام صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، تمام صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ایک دن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے میرے کریم نبی نے پوچھا، جبریل ایک بات تو بتا۔ کہا جی، یہ بتا کہ کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے تمام نوری فرشتے بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں؟ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام نوری فرشتوں کو بہت زیادہ خوشی میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھا ہے جس دن آپ کے عمر نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اس دن تمام نوری فرشتے جتنا خوش ہوئے اس دن سے لے کر آج تک کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے۔ اس واقعہ میں امت کے گنہگاروں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے صاحب۔ انسان سے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو جائیں، بخشش کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر کا رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا خطرناک تھا، لیکن جب اللہ نے ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو چند ہی لمحوں میں زندگی بدل کے رکھ دی۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے مال سے نوازا، عزتوں سے نوازا، مقام سے نوازا، شہرت سے نوازا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، میرے حبیب کا امتی ہے۔ اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، فرعون، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرے حبیب کا امتی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ